الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبی اور رسول و پیغمبر بنا کر بھیجا. چونکہ رسول کے معنی ہی ہوتے ہیں بھیجا ہوا، یعنی اللہ کا بھیجا ہوا پیغام پہنچانے والا، پیغمبر اللہ کا میسنجر. چنانچہ اللہ رب العزت نے نبی کے اوپر کلام اللہ کو یعنی اپنی کتاب کو بتدریج نازل فرمایا. بتدریج کے معنی دھیرے دھیرے نازل فرمایا، وقتاً فوقتاً نازل فرمایا. جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی ویسے ویسے قرآن کریم کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتے چلے گئے. چنانچہ اللہ رب العزت نے آیت کریمہ میں بیان فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علماء کی تعریف کو بیان فرمایا گیا. اہل اللہ، اکابرین، علماء اور صوفیہ حضرات، جو لوگ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان لوگوں کی بڑی فضیلتیں اللہ رب العزت نے بیان کی. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اچھے اچھے لوگ جو گمراہی میں پڑے ہوئے تھے اور اچھے اچھے لوگ جو شیطان ملعون کا شکار بن چکے تھے، شیطان کے شکنجے میں آ کر اپنی زندگی کو برباد کر رہے تھے، لیکن ایک کامل اللہ والے کی صحبت سے اور ایک نامور عالم دین کی صحبت میں رہنے سے اور ایک حق اور جو ہے سچائی کا ساتھ دینے والے عالم دین کی صحبت سے انہیں کتنا فائدہ ہوا. اور وہ شاعر نے جو بات کی ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی اور بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اس پر کتنا فائدہ ہوا اور یہ شعر کتنا سچا جو ہے ثابت ہوا اور اس شعر پر کتنے لوگوں کی زندگیاں بن گئی. تاریخ اس بات کی گواہ ہے. بہرحال ایک عالم دین کا کردار کیا ہے ہمارے سماج میں، ایک عالم دین کی ویلیو کیا ہے، ایک قرآن کے جاننے والے اور ایک حدیث کے جاننے والے کا کیا رتبہ اور کیا مقام ہے ہمارے سماج میں، اور پہلے کیا مقام ہوا کرتا تھا، اور اغیار کے نزدیک علماء حق کا کیا مقام رہا ہے، اور قرآن کے مت والے اور اللہ رب العزت کے ماننے والوں کے نزدیک قرآن کا اور احادیث کے ماننے والوں کا کیا مقام رہا ہے.
کتنا ادب اور احترام کیا ہے، اور کیا علماء کے ادب کا اور احترام کا لحاظ کیا ہے، اور کتنی دلوں میں وقعت ہے علماء کرام کی اور محدثین کی اور مشائخ کی اور اولیاء کی، اس کو ایک واقعے سے سمجھنا پڑے گا کہ پہلے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن جب پڑھا جاتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب قرآن پڑھتے تھے تو دن میں جو لوگ مخالفت کرتے تھے سرکار کی اور جو ہے اصحاب کی، وہی لوگ رات کو چپکے سے قرآن کریم کو سننے کے لیے تڑپتے تھے۔ چنانچہ واقعات میں لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلام اللہ کی تلاوت فرماتے تو کفار اور مشرکین اور منافقین چپکے سے حضرت کا قرآن سنتے اور انہیں جو ہے طمانینت قلب اور فتح فرحت اور سرور حاصل ہوتا قرآن کریم کو سن کر۔ جب غیروں کا یہ عالم ہے کہ کلام اللہ کی تلاوت کو سن کر مچل جاتے ہیں اور ان کے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے اور قلب کو فرحت حاصل ہوتی ہے اور طبیعت میں ایک قسم کی راحت محسوس ہوتی ہے، تو پھر ہم تو قرآن کے ماننے والے ہیں، رسول اللہ کے امتی ہے، کیوں آج ہم پر کلام اللہ کی تلاوت دشوار ہو گئی ہے؟ کیوں ہم سے آج مہینوں تک قرآن کریم نہیں کھولا جاتا؟ کیوں قرآن کو کھولنا ہمیں مشکل اور دشوار محسوس ہوتا ہے؟ کیوں قرآن کو ہم نے صرف رمضان المبارک کے لیے مخصوص کر رکھا ہے؟ کیوں قرآن کو صرف ہم نے میت ہو جائے اس لیے جو ہے سورہ یاسین کو مخصوص کر رکھا ہے؟ کیوں ہم نے صرف سورہ کہف کو شب جمعہ یا یوم جمعہ کے لیے مخصوص کر رکھا ہے؟ کیا صرف یوم جمعہ کے لیے ہے قرآن کریم؟ کیا صرف کسی کی موت ہو جائے، میت ہو جائے اس کے لیے ہے قرآن کریم؟ کیا صرف جو ہے رمضان المبارک کے لیے ہے قرآن کریم؟ ارے قرآن کریم تو مشعل راہ ہے، قرآن کریم تو مسلمانوں کے لیے دستور زندگی ہے، قرآن کریم تو مسلمانوں کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز کی کتاب ہے، قرآن کریم تو مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلاتا ہے، اور قرآن کریم تو انسان کو انسان بناتا ہے، انسان اور حیوان میں تمیز بتلاتا ہے۔ قرآن کریم وہ ہے جو بڑوں کا ادب سکھلاتا ہے، قرآن کریم وہ ہے جو چھوٹوں پر شفقت کی دعوت دیتا ہے، قرآن کریم وہ ہے جو اولیاء اور علماء اور صلحاء کی صحبت میں رہنے کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کریم وہ ہے جو نماز کی فرضیت کو بیان کرتا ہے، قرآن کریم وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی کو بیان کرتا ہے، قرآن کریم وہ ہے جو مثال ہے مسلمانوں کے لیے اور جو معجزہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور قرآن کریم وہ ہے جو کامیابی اور کامرانی کے دروازوں پر مسلمانوں کو لا دیتا ہے، اور قرآن کریم بالآخر وہ ہے جو مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو اپنے ایمان پر اور اپنے اسلام پر ثابت قدم اور گامزن رکھتا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت اور سورہ بقرہ کی جو ہے برکات اور انوارات کا جو ہے حصول چاہیے، اور سورہ بقرہ کی فضائل اور اس کی فضیلت کو جو ہے ہمیں اختیار کرنا ہے، اور اس کے فضائل کو ہمیں جو ہے اللہ رب العزت سے چاہنا ہے اور مانگنا ہے۔ اس کے لیے بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ اجرت پر کسی آدمی کو اور کسی مدرسے کے طالب علم کو بلوا کر سورہ بقرہ کی تلاوت کرواتے ہیں۔ خیر کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ اجرت طے کرنا کہ آپ آؤ ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے، تو قرآن کریم کو کیا اتنا سستا اور اتنا جو ہے حقیر سمجھ رکھا ہے نعوذ باللہ کہ ہم اسے پیسوں سے خرید سکتے ہیں؟ آج مدارس کے اندر اساتذہ کرام ہماری اولاد کو قرآن کریم سکھلاتے ہیں، اور کبھی ہماری اولاد سے کوئی غلطی ہو گئی، 2 دن مدرسے نہیں گیا، یا یہ ہے کہ 10 منٹ لیٹ پہنچا، یا یہ ہے کہ کوئی بدتمیزی کر دی، یا سبق یاد نہ تھا، یا استاد نے اس کو سنت رسول کی تعلیم دی اور وہ بھی بالکل ادب و احترام سے کہ بھائی
آپ کا جو یہ لباس ہے، جو آپ جو اپنی کفنی کے نیچے، اپنے کرتے کے نیچے پائجامے کی جگہ جینس پہن کر آئے ہو، یہ تو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ آپ کے یہ جو بال ہے، کہیں سے بڑے ہیں، کہیں سے چھوٹے ہیں، کہیں سے کھڑے ہیں، کہیں سے بیٹھے ہیں، کہیں سے جو ہے ایروپلین کے رن وے کی طرح آپ نے بنائے ہوئے ہیں اپنے بالوں کو، تو یہ مناسب نہیں، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ بیٹا اس کو سنت رسول کے مطابق کٹوا کر آنا، تو باپ لڑنے آ جاتا ہے کہ کیوں آپ نے ایسا کہا۔ ابھی چند دنوں پہلے کی بات کر رہا ہوں، مدرسے کے اندر ایک طالب علم کو کہا گیا کہ بال کٹوا کر آنا، اور بڑے ادب و احترام سے کہا گیا، نہ اسے پیٹا گیا، نہ اسے کچھ کہا گیا، نہ اسے یوں کہا گیا کہ اگر تو نے اس پر عمل نہیں کیا تو تجھے سزا ملے گی۔ دیکھا گیا، دوسرے دن دن دناتا ہوا اس کا باپ پہنچا مدرسے اور کہا کہاں ہے وہ استاد، اور کون ہے یہ، اور کیا ناٹک لگا رکھا ہے، یہ بالوں کو کٹوانے کا کیا ناٹک ہے۔ آج اسکولوں میں تو رولز اینڈ ریگولیشنز کی پابندی کرنی پڑتی ہے، تو کیا اب مدارس میں بھی کرنی پڑے گی؟ یہاں پر راحت نہیں ملے گی، یہاں پر نرمی نہیں برتی جائے گی؟ کیا یہاں پر سب اساتذہ ٹکلے ہیں؟ یہ جملہ تھا ان کا۔ کیا یہاں پر سب استادوں کے بال چھوٹے ہیں؟ کہہ کے چلے گئے۔ اس وقت تو چونکہ جس استاد نے اصلاح کی تھی بچے کی وہ موجود نہ تھے۔ دوسرے دن پھر ان کو بلایا گیا مدرسے میں کہ بھائی آپ نے بڑا ہنگامہ مچایا مدرسے کے اندر، بڑی توہین آمیز بات کی۔ فوراً رویہ بدل دیا، فوری طور پر انہوں نے جو ہے اپنی بات سے مکرتے ہوئے کہا ارے نہیں ایسی بات نہیں، اور کیسے بہانے، میں ہانف جاتا ہوں، میں انار جاتا ہوں، اس وجہ سے آپ کو ایسا لگا، اور اگر میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کون ہو، میں تو آپ کو پہلے سے جانتا ہوں کہ آپ تو میرے بیٹے کے استاد ہو، آپ تو ادھر کے ہو، آپ تو فلاں جگہ کے باشندے ہو، ارے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ کہاں سے فارغ ہو میں وہ بھی جانتا ہوں۔ تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ مدرسے میں آ کے توہین آمیز کلام کیا، کدھر سے بال بڑے کدھر سے چھوٹے؟ تو پھر یہ عذر پیش کیا کہ ہمیں مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ ارے بھائی مسئلہ معلوم نہیں تھا تو پہلے مسئلہ معلوم کرو، اور اس کے بعد مسئلے کی تحقیق کرنے کے بعد پھر کسی نتیجے پر پہنچو۔ اور اس میں بھی کبھی استاد بھی انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو ادب اور بڑے احترام سے انہیں یہ بات رکھو کہ استاد آپ نے یہ بات کہی ہے تو اس میں کوئی تخفیف نہیں ہو سکتی۔ قرآن خود کہتا ہے، کیا کہتا ہے قرآن؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو تم بچا کرو بعض بدگمانیوں سے، اس لیے کہ بدگمانی کرنا یہ بھی ایک قسم کا گناہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ۔ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی رپورٹ آئے، کوئی خبر آئے، اور خبر لانے والا قابل اعتبار نہ ہو، ایک نمبر کا جھوٹا ہو، یا اس کے بارے میں یہ بات مشہور ہو کہ ہانکتا رہتا ہے، پھینکتا رہتا ہے، اس بات کی تحقیق کرو، پھر کسی نتیجے پر پہنچو۔ یہ ہے قرآن کی تعلیمات۔ اور قرآن کی تعلیمات کون سکھلاتا ہے؟ وہی استاد سکھاتا ہے جن کے خلاف تم دن دناتے ہوئے مدرسے آئے تھے، جن کے خلاف تم نے مدرسے کے اندر ایک ہنگامہ کھڑا کیا، ایک مدرسے کے نظام کے اندر اور نظامت کے اندر دخل اندازی کی، یہ وہی استاد ہے جو تمہارے بچے کو، جو تمہاری اولاد کو اسلام کی اور ایمان کی تعلیمات سے جو ہے ہم کنار کرتے۔ دین اسلام کیا ہے، ایمان کی کیا حقیقت ہے، اس سے آگاہ کرتا ہے۔ اور کیسے ہوتے اللہ والے اور عالم ربانی کس کو کہتے ہیں؟ سنیے شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ ذکر کرتا چلو
کہ آج ہم میں اور اغیار میں یہ فرق ہونا چاہیے جو اسلاف اور اکابر مثالیں دے کر گئے۔ ہندو سماج کے اندر ایک دلت قوم ہے، ایک جو ہے گروہ ہے، ایک خانوادہ ہے دلت لوگوں کا، ایک ٹیم ہے، ایک پارٹی ہے۔ ان لوگوں کو بڑا نیچ اور بڑا گرا ہوا سمجھا جاتا ہے خود ان لوگوں کے اندر۔ تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دسترخوان پر کسی جگہ دعوت میں کھانے کے لیے تشریف لے گئے، تو وہاں دیکھا کہ ایک ہریجن دلت ایک بھنگی کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر حضرت نے فرمایا آؤ آپ بھی تشریف لاؤ ہمارے ساتھ کھانے کے لیے۔ تو اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ پھر دوسری مرتبہ کہا کہ آپ کیوں نہیں آ رہے ہو جبکہ آپ کو بلایا جا رہا ہے؟ تو کیا کہا اس نے کہ حضرت میرا سماج مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے دو لقمے کھاؤں، کیونکہ میری اتنی حیثیت کہاں، میں تو پنڈت اور میں تو دلت ہوں، میں تو ہریجن ہوں، میں بڑی نیچی کاسٹ کا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت خود کھڑے ہو کر تشریف لے گئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دسترخوان پر بیٹھا ہے اور پھر فرمایا کہ کھاؤ۔ اب کھا نہیں رہے، پھر فرمایا کھاؤ، پھر نہیں کھا رہے۔ تو حضرت والا سید شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے لقمہ دیا، آئے ہائے، اپنے ہاتھوں سے لقمہ دیا، آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہے اس بنگی کے، اور آنسو جاری ہے۔ پھر حضرت نے دوسرا لقمہ دیا، پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ پھر حضرت تیسرا لقمہ دے رہے، پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اور اس کے بعد تو کرم بالائے کرم یہ ہوا سید شاہ عطا اللہ بخاری کا کہ چوتھا لقمہ اسے دیا اور آدھا جو بچ گیا اس کے منہ سے اسے حضرت نے خود تناول فرما لیا۔ اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دسترخوان سے اٹھا، گھر گیا، اپنی پوری فیملی کے ساتھ دوسرے دن فجر کی نماز کے اندر جو ہے حضرت شاہ عطا اللہ بخاری کے پاس آیا اور کہا کہ کتابوں کے اندر اور ہمارے بڑوں سے میں نے جن روشی منیوں کا اور جن بڑے لوگوں کا اور جو ہے جن اچھے لوگوں کا کلام سنا تھا اور جن اچھے لوگوں کی صفات اور علامات کو سنا تھا، بس وہ آپ ہی ہو سکتے ہو۔ اور جب آپ اتنے اچھے ہو تو جس دین کو آپ مانتے ہو تو یہ اسی کی تعلیمات ہو سکتی ہے۔ میں میرے پورے خانوادے کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ آج دین اسلام کو قبول کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں، اپنی زبان سے گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا کوئی پروردگار سوائے اللہ کے، اور کوئی نہیں ہے نبی سوائے محمد الرسول اللہ کے۔ جس نبی کی تعلیم ایسی ہو سکتی وہ نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور جس پروردگار کیا دین اسلام یہ ہو سکتا ہے وہ رب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں آج دین اسلام کو دل و جان سے قبول کروں۔ علماء کو تو اتنا احترام اور علماء کو تو اتنا ادب بخشا ہے، اغیار نے بھی بخشا، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ نہیں قدر کرتے ہیں، مؤذن کو جو من میں آیا وہ بولتے ہیں۔ دیکھیے میں ہر مرتبہ اس بات پر تنبیہ کرتا ہوں، اس لیے کہ بارہا دیکھتا ہوں، اور جو مدرسے کا واقعہ آپ کو سنایا گیا بالکل حقیقت پر اس کی بنیاد ہے، 2 دن پہلے کا واقعہ ہے اور ہماری ہی برادری کا واقعہ ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ کس نے ایسا کیا اور کون سے استاد کے ساتھ ایسا کیا، اس لیے کہ نام کے ظاہر کرنے سے کسی کے عیب کو ظاہر کرنا ہے، اور جو کسی کے عیب کو کھولے گا لوگوں کے سامنے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کے کالے کارناموں کو لوگوں کے سامنے کھولے گا۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ نے اور رسول نے جن لوگوں کو یہ کہا کہ یہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں، تو پھر ان سے ہمیں کتنا ادب اور احترام سے پیش آنا چاہیے۔ اور ایک حدیث کے جو ہے مطابق علماء جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہیں ان کو مشابہ قرار دیا بنی اسرائیل کے انبیاء کے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہے۔ دیکھو یہاں پر ایک بات کی وضاحت رہے کہ کوئی عالم دین نبی کے مرتبے کے برابر نہیں ہو سکتا، نبی کے درجے کو تو نہیں پہنچ سکتا، یہ اصول ہے،
لیکن اس کی عظمت اور اس کا وقار اور اللہ کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے، اور 9 سال مدرسے میں زانوِ تلمس طے کر کے اس نے جو مارے کھائی ہے، اور جو قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوئی ہے، اور اپنے ان کانوں سے سنا ہے اور اپنے ان زبان اور ہونٹوں سے جس نے قال اللہ اور قال رسول کو پڑھا ہے، آج اسی آدمی کو جس نے مدرسے کی 4 دیواری کے اندر رہ کر اس دین کی اور اس اسلام کے تحفظ کے لیے اپنی زندگی کو لگا دیا، اس عالم دین نے لاکھوں کی پرواہ نہیں کی اور اپنی زندگی کو اس علم کے پیچھے اور نبی کی تعلیمات کے پیچھے نیوچھاور کر دیا، آج ہم اس کی عزت کو بازار میں ایسے رینگتے، ایسے رونتے ہیں ہم اس کے، تو آج یہ ہمارے لیے بالکل زیبا نہیں ہے۔ اغیار کا تو کیا حال رہا ہے کہ وہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور ایمان لے آتے، اور علماء تو ہمارے اپنے ہیں، اساتذہ و مشائخ تو ہمارے اپنے ہیں، لیکن ہمیں قدر نہیں۔ ایک آخری واقعہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہ کہ علماء کی صحبت میں رہ کر انسان کو جب انسان بناتا ہے اللہ، تو پھر امتحان بھی اس کا نہیں لینا چاہیے۔ یہ ہمارے میں بڑی خرابی ہے، ہم کسی عالم دین کا یا کسی علماء کا، کوئی علماء حق کا امتحان لیتے۔ ایک آدمی کو پتا چلا کہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، لیکن بڑے مالدار ہیں۔ یاد رکھو، مالداری کا اللہ کے ولی ہونے میں کوئی دخل نہیں، اس لیے کہ اللہ والوں کے دل میں پیسہ نہیں ہوتا۔ پیسوں کا جیب میں ہونا بری بات نہیں ہے، پیسوں کا دل میں اتر جانا بری بات ہے۔ فی نفسی ہی پیسہ خراب نہیں ہے، اس پیسے کی محبت کا دل میں اتر جانا بری بات ہے۔ چنانچہ وہ گئے اس اللہ والے کے پاس، بڑے کروڑ پتی تھے، کوئی 10,000 کی خریدی کر رہا ہے، کوئی 25,000 کی۔ تو کہا حضرت میرا حج میں جانے کا ارادہ ہے۔ تو کہا بڑی اچھی بات ہے، تشریف لے جاؤ، میں دعا کرتا ہوں۔ حضرت میں چاہتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ چلو۔ سب کسٹمر چھوڑ دیے، دکان کو چھوڑ دی اور ان کے ساتھ حج کے لیے تیار ہو گئے۔ کہتے ابھی تو میری تیاری بھی نہیں ہے۔ حضرت نے کہا میں بالکل تیار ہوں۔ تو کہا اس دکان کو ایسے ہی چھوڑ دی؟ تو کہا یہ مال میرا ہے، تیرا نہیں، اور یہ اللہ نے دیا ہوا ہے، اور جب اللہ نے دیا تو اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ دیکھو یہ ہے علماء کا یقین، اور یہ ہے اللہ والوں کا یقین کہ دکان کو چھوڑ دیا، مال و زر کو چھوڑ دیا، اور جب حج کی بات آئی اور اللہ کے دربار کو دیکھنے کی بات آئی تو چل پڑے۔ اسی لیے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ چاہتا ہے، میں تجھ سے ہوں یا رب طلبگار تیرا۔ اور اللہ کا کرم کیسا مانگتے؟ ہم تو کچھ مدرسے میں 500,000 دے دیتے تو بڑی ڈینگیں ہانکتے۔ وہ کیا کہتے؟ کرم کیجیو اس دن بھی میرے الہی، لگے جب کہ بخشش کا بازار تیرا۔ اللہ سے امیدیں کیسی ہے؟ لگے گا جو رحمت کا بازار تیرا۔ اللہ کی رحمت کا بازار لگے گا تو کیا ہوگا؟ کیا کہتا ہے شاعر؟ اور بچے گا نہ کچھ نقد عصیاں سے میرا، لگے گا جو بخشش کا بازار تیرا۔ اتنے اعمال کرنے کے بعد بھی امید بھی ہے اور ڈر بھی ہے اور اللہ سے اتنا توقع اور یقین بھی ہے۔ بس سبق اس بات کا ہے اور خلاصہ کلام یہ نکلا آج کی بات کا کہ علماء اور اساتذہ اور مشائخ اور ماں باپ اور جو ہے ہمارے بڑے، ان کا ادب اور احترام ملحوظ رکھے اور قرآن کو ہمیشہ پہلے نمبر پر رکھے تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ ورنہ کئی اقوام کے واقعات قرآن میں موجود ہے، کیسے عاد و سمود کو اللہ نے ہلاک کیا۔ وہ اللہ ہمیں ہلاک کرنے پر بھی قادر ہے، لیکن ہمارے نبی کی دعا ہے کہ کبھی میری امت کو ایک ساتھ ہلاک مت کرنا، سمجھو یہ اسی کا صدقہ اور تو پہلے، ورنہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ آج ہمیں ایک روٹی تک نصیب نہ ہو۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔